بھارت نے پاکستان کو جیتنے کے لیے 120 رنز کا ٹارگٹ دیا۔ ایسی ٹیم جو اس وقت تک کرکٹ میں زیادہ جانی پہچانی نہیں جاتی، لیکن پاکستان نے اپنی کمزور بیٹنگ، ناقص حکمت عملی اور دباؤ میں غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ میچ ہار کر سب کو حیران کر دیا۔ اور جو کھلاڑی ڈومیسٹک میں مسلسل بہترین پرفارمنس دے رہے تھے، انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ ایسے نازک وقت میں جب تمام ٹیمیں اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دے رہی تھی، پاکستان ٹیم خود اندرونی مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔ محمد حارث، جو ڈومیسٹک میں 50 کی ایوریج اور زبردست انداز کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہیں چیمپئنز ٹرافی کے لیے نظر انداز کیا گیا۔ بابر اعظم کو اوپننگ کروانے کا فیصلہ پوری طرح ناکام ثابت ہوا۔ پی سی بی نے وہ کھلاڑی جنہوں نے جنوبی افریقہ کو ان کے ہوم گراؤنڈ پر وائٹ واش کیا تھا نظر انداز کر کے خوش دل شاہ اور فہیم مشرف جیسے کھلاڑیوں کو شامل کر دیا۔ پاکستان نے اپنا اسکواڈ اناؤنس کر دیا ہے۔ خوش دل شاہ سارے شاید شور مچا رہے تھے۔ پاکستانی کرکٹ دنیا کی سب سے انپریڈکٹیبل ٹیم، کبھی سب کو حیران کر دیتی ہے، کبھی خود حیران ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ناکامی میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ کیا مسئلہ کھلاڑیوں میں ہے یا پھر وہ لوگ جو اصل فیصلے کرتے ہیں؟ کہانی کا آغاز 2021 سے ہوتا ہے، جب پاکستان کرکٹ بورڈ میں بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ T20 ورلڈ کپ سے صرف چند ہفتے پہلے کوچ مصباح الحق اور بولنگ کوچ وقار یونس نے اچانک استعفیٰ دے دیا، جس سے پوری ٹیم انتظامیہ ہل کر رہ گئی۔ ایسے نازک وقت میں جب تمام ٹیمیں اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دے رہی تھی، پاکستان ٹیم خود اندرونی مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا سب کو انتظار تھا، T20 ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کا اعلان۔ لیکن جیسے ہی ناموں کی فہرست سامنے آئی، شائقین اور ماہرین حیران رہ گئے۔ اسکواڈ میں کچھ ایسے کھلاڑی شامل تھے جن کا تجربہ نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ کئی سینئرز اور پرفارمنس دینے والے کھلاڑیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ اعظم خان، جو ابھی بھی انٹرنیشنل سطح پر خود کو منوانے میں ناکام رہے تھے، انہیں اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ محمد حسنین جیسے نوجوان فاسٹ بالر جن کے تجربے پر سوالات اٹھ رہے تھے، انہیں بھی ٹیم کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ فیصلہ صرف مداحوں کے لیے نہیں بلکہ کرکٹ ماہرین کے لیے بھی حیران کن تھا۔ سوال اٹھنے لگے کہ آخر کن بنیاد پر یہ اسکواڈ منتخب کیا گیا؟ کیوں شعیب ملک، سرفراز احمد اور شرجیل خان جیسے تجربہ کار کھلاڑیوں کو نظر انداز کر دیا گیا؟ کیا یہ فیصلے کرکٹ کی بہتری کے لیے کیا گیا یا پھر کسی اور ایجنڈے کا حصہ تھے؟ لیکن اصل کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جیسے ہی اسکواڈ کا اعلان ہوا، فینز نے شدید رد عمل دینا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پی سی بی کو آڑے ہاتھوں لیا گیا، ہر طرف تنقید کی گونج سنائی دینے لگی۔ کرکٹ ماہرین نے بھی اس فیصلے کو غلط قرار دیا اور کہا کہ ایسا اسکواڈ کسی بڑی ٹورنامنٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عوامی دباؤ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ پی سی بی کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑی۔ پھر ایک اور بڑا موڑ آیا۔ چیف سلیکٹر نے دوبارہ اسکواڈ میں تبدیلیوں کا اعلان کیا اور جو کھلاڑی پہلے منتخب کیا گئے تھے، ان میں سے بعض کو ڈراپ کر دیا گیا۔ اعظم خان کو باہر کر دیا، جبکہ سرفراز احمد، محمد حفیظ اور شعیب ملک جیسے سینئرز کھلاڑی کو ٹیم میں واپس شامل کر لیا گیا۔ یہ صرف شروعات تھی، کہانی ابھی باقی ہے۔ پاکستان کرکٹ میں اسکواڈ کے حوالے سے تنازعات کوئی نئی بات نہیں۔ 2009 کے ورلڈ T20 سے لے کر 2017 کے چیمپئنز ٹرافی تک ہر بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے پاکستان کی سلیکشن پر سوالات اٹھتے رہے، لیکن 2024 میں جو کچھ ہوا، اس نے پاکستان کرکٹ کی سلیکشن پالیسی کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیا۔ جب پاکستان نے 2024 کے T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا، تو ایک بار پھر وہی پرانی کہانی دہرائی گئی۔ سلیکشن ایک بار پھر پاکستان سپر لیگ کی بنیاد پر ہوئی اور جو کھلاڑی ڈومیسٹک میں مسلسل بہترین پرفارمنس دے رہے تھے، انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ اس اسکواڈ میں زیادہ تر وہ کھلاڑی شامل تھے جنہوں نے پی ایس ایل میں اچھی کارکردگی دکھائی تھی، لیکن جو کھلاڑی ڈومیسٹک کرکٹ میں زبردست پرفارمنس دے رہے تھے، ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ سب سے بڑی مثال اعظم خان کی تھی، جنہیں پی ایس ایل میں چند اچھی اننگز کھیلنے پر ٹیم میں شامل کر لیا گیا، حالانکہ ان کی بین الاقوامی اور ڈومیسٹک کرکٹ میں مسلسل ناکامیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ دوسری طرف محمد حارث، جو ڈومیسٹک کرکٹ میں بہترین پرفارمنس دے رہے تھے اور ان کا اسٹرائک ریٹ بھی شاندار تھا، انہیں ٹیم میں شامل کرنا تو دور، اسکواڈ کے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ یہی حال عثمان خان کا تھا، جنہوں نے پی ایس ایل میں چند اچھی اننگز کھیلی اور انہیں ورلڈ کپ کے اسکواڈ
اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا، حالانکہ ان کے بین الاقوامی تجربے کی کمی کسی سے ڈکی چھپی نہیں تھی۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کا پہلا میچ امریکہ کے خلاف تھا، ایک ایسی ٹیم جو اس وقت تک کرکٹ میں زیادہ جانی پہچانی نہیں جاتی تھی، لیکن پاکستان نے اپنی کمزور بیٹنگ، ناقص حکمت عملی اور دباؤ میں غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ میچ ہار کر سب کو حیران کر دیا۔ یہ پاکستان کرکٹ کی تاریخ کے سب سے ذلت آمیز شکست میں سے ایک تھی، کیونکہ امریکہ جیسی نومولود ٹیم سے شکست کسی بھی بڑی ٹیم کے لیے ناقابل قبول ہے۔ امریکہ کے خلاف شکست کے بعد بھارت کے خلاف میچ پاکستان کے لیے ایک ڈو اور ڈائی میچ بن چکا تھا، لیکن اس میچ میں پاکستان کی بیٹنگ مکمل طور پر فلاپ ہو گئی۔ بھارت نے پاکستان کو جیتنے کے لیے 120 رنز کا ٹارگٹ دیا، جو ایک آسان ٹارگٹ سمجھا جا رہا تھا، مگر پاکستان کی بیٹسمینوں کی ناقص کارکردگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پوری ٹیم 120 رنز کے تعاقب میں بھی 120 رنز نہ بنا سکی اور میچ ہار گئی۔ یہ شکست اتنی بڑی تھی کہ پاکستان کی ٹیم گروپ اسٹیج میں ہی باہر ہو گئی، یعنی نہ کوئی سیمی فائنل نہ کوئی فائنل، بلکہ گروپ مرحلے میں ہی ایونٹ کا اختتام ہو گیا۔ T20 ورلڈ کپ 2024 کے مایوس کن اختتام کے بعد پاکستان کرکٹ میں بونچال آ گیا۔ ٹیم کی کارکردگی پر شدید تنقید ہوئی اور سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بابر اعظم کو بنایا گیا، جنہیں ورلڈ کپ سے پہلے دوبارہ کپتان بنایا گیا تھا، لیکن جب ٹیم ابتدائی مرحلے میں ہی ایونٹ سے باہر ہو گئی اور کمزور ٹیموں کے خلاف بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ سوال اٹھنے لگے کہ کیا واقعی بابر اعظم کو دوبارہ کپتان بنانا درست فیصلہ تھا۔ بالآخر دسمبر 2024 میں بابر اعظم نے قیادت سے استعفا دے دیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد رضوان کو نیا کپتان مقرر کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ بھی کسی تنازع سے خالی نہیں تھا، کیونکہ شاہین افریدی اور چند دیگر سینئر کھلاڑی کو یہ امید تھی کہ انہیں قیادت ملے گی، مگر پی سی بی نے رضوان پر اعتماد کیا، جس پر کئی ماہرین نے سوالات اٹھائے کہ کیا وہ ایک طویل المدتی کپتان ثابت ہوں گے یا نہیں۔ لیکن اس وقت تک پاکستانی ٹیم مکمل طور پر عدم توازن کا شکار ہو چکی تھی۔ کپتان تو تبدیل ہو چکا تھا، مگر ٹیم کی مشکلات جو کی تو برقرار تھی۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 جیسے بڑے ایونٹ سے پہلے پاکستان کو 3 اہم سیریز کھیلنی تھی، آسٹریلیا کے خلاف 4 نومبر 2024 کو، زمبابوے کے خلاف اور جنوبی افریقہ کے خلاف۔ ان سیریز کا مقصد چیمپئنز ٹرافی کے لیے بہترین کمبینیشن تیار کرنا تھا، مگر جب ان کے لیے اسکواڈ کا اعلان ہوا تو پاکستانی شائقین کرکٹ کے لیے ایک اور حیران کن دھچکا منتظر تھا۔ پی سی بی نے ان سیریز کے لیے کئی سینئر کھلاڑیوں کو ڈراپ کر دیا اور ٹیم کا اسٹرکچر مکمل طور پر بدل دیا گیا۔ شاداب خان، افتخار احمد اور دیگر اہم ناموں کو نظر انداز کر دیا گیا اور مکمل طور پر ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھا کھیلنے والے نوجوان کھلاڑیوں پر انحصار کیا گیا۔ جب 4 نومبر 2024 کو آسٹریلیا کے خلاف سیریز کا آغاز ہوا تو پاکستان نے پہلا میچ انتہائی سنسنی خیز مقابلے کے بعد ہار گیا۔ یہ شکست مایوس کن ضرور تھی، مگر ٹیم نے اپنے عزائم واضح کر دیے تھے کہ وہ ہار نہیں مانیں گے۔ دوسرے اور تیسرے میچ میں پاکستانی کھلاڑیوں نے حیرت انگیز کم بیک کی اور آسٹریلیا کے خلاف تاریخی سیریز جیت لی۔ یہ جیت صرف ایک جیت نہیں تھی، بلکہ پاکستانی ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ افزا لمحہ تھا، کیونکہ آسٹریلیا کو ان کے ہوم گراؤنڈ پر شکست دینا ہمیشہ سے ہی ایک مشکل کام رہا ہے۔ مگر اصل سرپرائز جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں آیا۔ پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ سے جنوبی افریقہ کو ان کے ہوم گراؤنڈ پر ہرانا ایک مشکل ترین کام سمجھا جاتا تھا، لیکن اس بار رضوان کی قیادت میں ٹیم نے کچھ ایسا کر دکھایا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ان کے ہوم گراؤنڈ پر ہی وائٹ واش کر دیا اور ایسا کرنے والی دنیا کی پہلی ٹیم بن گئی۔ یہ جیت نہ صرف ایک بڑی کامیابی تھی، بلکہ یہ بھی ثابت کر رہی تھی کہ پاکستانی ٹیم ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن جب سب کچھ ٹھیک سمت میں جا رہا تھا، قسمت نے ایک اور امتحان لے لیا جو ٹیم کو شدید مشکلات میں ڈالنے والا تھا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے دوران فیلڈنگ کرتے ہوئے سائم ایوب انجری کا شکار ہو گئے۔ ان کی انجری اتنی شدید تھی کہ وہ چیمپئنز ٹرافی 2025 سے باہر ہو گئے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، کیونکہ سائم ایوب ایک اہم اوپنر تھے اور پچھلی سیریز میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ یہاں پر پی سی بی کے پاس ایک آسان اور منطقی حل موجود تھا۔ سائم ایوب کی جگہ فخر زمان کو شامل کرنا سب سے بہتر آپشن تھا، کیونکہ وہ ایک تجربہ کار اوپنر ہے اور ٹیم میں ان کی جگہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ لیکن حیران کن طور پر پی سی بی نے اس سادہ اور منطقی فیصلہ کرنے کے بجائے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے پوری ٹیم کا اسٹرکچر تباہ کر دیا۔ پاکستان کے جیتنے والے اسکواڈ میں صرف ایک معمولی سی تبدیلی کرنی تھی، لیکن اس کے بجائے بورڈ نے پوری ٹیم تہس نہس کر ڈالی اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے جو اسکواڈ منتخب کیا وہ ایک اور تنازع کا آغاز ثابت ہوا۔ جب 31 جنوری 2025 کو پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی کی 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہی کھلاڑی اسکواڈ کا حصہ ہوں گے جنہوں نے آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے خلاف تاریخی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ مگر حیران کن طور پر پی سی بی نے ایک ایسا اسکواڈ منتخب کیا جو اس جیتنے والی ٹیم سے بالکل مختلف تھا۔ سائم ایوب کی انجری کے بعد ان کی جگہ فخر زمان کو شامل کرنا سب سے سیدھا اور مناسب فیصلہ تھا، کیونکہ وہ ایک تجربہ کار اوپنر ہے اور ٹیم میں ان کی جگہ پہلے سے ہی بنتی تھی۔ لیکن پی سی بی نے نہ صرف سائم ایوب کی جگہ کسی اور کھلاڑی کو چنا، بلکہ پوری ٹیم کی بیٹنگ آرڈر کو ہی الٹ پلٹ کر دیا۔ صرف ایک اوپنر کو اسکواڈ میں شامل
کیا گیا اور بابر اعظم کو زبردستی پہر زمان کے ساتھ اوپننگ کے لیے بھیج دیا گیا۔ حالانکہ پاکستان کے پاس 3 اور آپشن موجود تھے۔ عبداللہ شفیق اگر فارم میں نہیں تھے تب بھی دیگر متبادل کھلاڑی دستیاب، مگر انہیں نظر انداز کیا گیا۔ جن کھلاڑیوں نے آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے خلاف جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا، انہیں مکمل طور پر اسکواڈ سے باہر کر دیا گیا اور ان کی جگہ ایسے کھلاڑی شامل کیے گئے جو یا تو پی سی بی کے پلان میں نہیں تھے یا پھر پچھلے کئی مہینوں سے بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ خوشدل شاہ اور فہیم اشرف جیسے کھلاڑی جن کی کارکردگی پہلے سے ہی سوالیہ نشان تھی، انہیں ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ فہیم اشرف کی انٹرنیشنل کرکٹ میں بیٹنگ اوسط صرف 11 رنز تھی، مگر اس کے باوجود انہیں اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ سعود شکیل کو بھی ٹیم کا حصہ بنا دیا گیا، حالانکہ انہوں نے 2023 کے بعد کوئی ون ڈے میچ نہیں کھیلا تھا۔ چیمپئنز ٹرافی جیسے بڑے ایونٹ میں جہاں ہر ٹیم کم از کم 3 سے 4 اسپنرز لے کے جا رہی تھی، پاکستان نے صرف ایک اسپنر ابرار احمد پر انحصار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ نہ صرف ناقص حکمت عملی کی نشاندہی کرتا تھا بلکہ یہ بھی ظاہر کر رہا تھا کہ پی سی بی کی پلاننگ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ جب چیمپئنز ٹرافی جیسے اہم ایونٹ کے لیے پاکستان کا جیتنے والا کمبینیشن برباد کر دیا گیا تو یہ واضح تھا کہ ٹیم کو ایک بار پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اسکواڈ نہ تو بیلنس تھا نہ ہی اس میں تسلسل نظر آ رہا تھا۔ وہ کھلاڑی جنہوں نے پاکستان کو تاریخی فتوحات دلائی تھی، انہیں ایک پل میں ٹیم سے نکال دیا گیا اور ان کی جگہ ایسے کھلاڑی شامل کیا گئے جو یا تو پی سی بی کی مرضی کے تحت اسکواڈ میں تھے یا پھر صرف تجربات کے نام پر ٹیم کا حصہ بنائے گئے۔ جب چیمپئنز ٹرافی 2025 کا آغاز ہوا تھا تو پاکستان شائقین پر امید تھے کہ ٹیم آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے خلاف اپنی حالیہ شاندار کارکردگی کو دہرائے گی۔ ٹیم کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ وہ 2017 کی کامیابی کو دہرا سکے، مگر جیسے ہی پہلا میچ شروع ہوا حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ ناقص سلیکشن، غیر متوازن اسکواڈ اور پی سی بی کی غلط حکمت عملی نے پاکستان کو گروپ سٹیج میں ہی باہر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاکستان نے اپنا پہلا میچ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا جہاں ٹیم کی ناقص کارکردگی نے ایونٹ کے باقی میچز کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ واحد اسپنر ابرار احمد پر انحصار کرنا ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ چیمپئنز ٹرافی کے وکٹ اسپنرز کے لیے سازگار تھی، مگر پاکستان نے حیران کن طور پر صرف ایک اسپنر کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کو اپنے پہلے ہی میچ میں بدترین شکست ہوئی اور سیمی فائنل کی دوڑ میں پیچھے چلا گیا۔ دوسرے میچ پاکستان کا مقابلہ روایتی حریف انڈیا سے تھا۔ یہ میچ پاکستانی فینس کے لیے ایک بڑی امید تھی کیونکہ ایک جیت نہ صرف سیمی فائنل کے امکانات بڑھا سکتی تھی بلکہ ٹیم کا مورال بھی بلند کرتی، مگر بدقسمتی سے اس میچ میں پاکستان کی کارکردگی اور بھی زیادہ مایوس کن رہی۔ پاکستانی بولرز بھارتی بیٹنگ لائن کو دباؤ میں ڈالنے میں ناکام رہے۔ بھارتی ٹاپ آرڈر نے بولرز کو بے رحمی سے نشانہ بنایا اور پاکستانی فیلڈرز نے کئی کیچز ڈراپ کر دیے جس نے پاکستان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ پاکستان کو بھارت کے خلاف بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے ساتھ ہی چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہونے کا خطرہ بڑھ گیا۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 میں پاکستان کی مایوس کن کارکردگی نے ایک بار پھر کرکٹ بورڈ کی نااہلی، ناقص سلیکشن اور غیر ضروری تجربات کو بے نقاب کر دیا۔ جب تک میرٹ پر سلیکشن نہیں ہوگا، پاکستان کرکٹ ایک قدم آگے بڑھنے کے بعد 2 قدم پیچھے چلی جاتی رہے گی۔